جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بدبختی کی مہر لگ جائے نا تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایک صاحب یہاں سے عمرے پہ گئے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ عمرے پہ چلے گئے، اتنا لمبا سفر کیا، یہاں سے اتنے دن وہاں گزارے، میرے خیال سے 15 دن یا 20 دن گزارے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے حرم میں، نہ ہوٹل میں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو عجیب عجیب سے لوگوں کے واقعات ہیں، حالات ہیں، اور جب انسان پر مہر لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم بھی کر دیتا ہے بعض دفعہ، خاص کر کے وہاں کے آداب کا خیال نہ رکھنا۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے مدینہ منورہ میں کوئی ایسا کام کیا جو اس کے ادب کے خلاف تھا، انہوں نے بتایا نہیں کیا کام کیا، لیکن کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ عمرے پہ جاؤں لیکن نہیں جا پاتا۔ کئی دفعہ میں نے کوشش کی، حالانکہ میرے پاس وسائل ہیں، پیسہ بہت ہے، لیکن اب میں جا بھی نہیں پا رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہو کہ بھئی تم نے ایسا کام کیوں کیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ہم یہاں پر بلائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ کراچی میں ایک آدمی تھا، وہ ریڑھی چلاتا تھا۔ ریڑھی مطلب اس کا کام یہ تھا کہ بسکٹ کی فیکٹری میں جاتا تھا اور وہاں سے جو ڈیفیکٹ والے بسکٹ ہوتے ہیں نا، جو ٹوٹ جاتے تھے، سستے مل جاتے تھے، وہ خریدتا تھا اور ریڑھی پہ رکھ کے جو ہے نا سارا دن بیچتا تھا۔ اور کراچی میں اس کا کوئی گھر نہیں تھا، گھر والے اس کے بچے گاؤں میں تھے، تو رات ہوتی تھی تو کسی مسجد میں جا کے سو جاتا تھا، پھر صبح ہوتی پھر وہ ریڑھی لے کے نکل پڑتا، کسی ہوٹل میں گیا کھانا کھا لیا، اور مسجد میں جگہ نہ ملی تو مسجد کے باہر سو گیا۔ سال میں صرف غالباً 2 مہینے کے لیے اپنے گاؤں اپنے گھر میں جاتا تھا، 2 یا 3 مہینے گزار کے آتا تھا۔ لیکن یعنی اتنا غریب آدمی جو اپنے لیے یہاں پر کرائے کا گھر بھی نہیں لے سکتا تھا، ہر سال حج کرتا تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ، یقین مانیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مہینے کے لاکھوں کما رہا ہے اور زندگی گزار دی، ابھی تک اس نے بیت اللہ کی شکل بھی نہیں دیکھی، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، حج بھی نہیں کیا اس نے، حالانکہ حج فرض ہوئے بھی 20 سال ہو چکے، نہیں جاتا ہے۔ لوگ اپنے آبائی گھر کو دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر نہیں کرتے، سال بعد 2 سال بعد 3 سال ہو گئے میں نے ابھی تک اپنے آبائی گھر کو نہیں دیکھا، جاؤ سفر کرتا ہوں جا کے۔ تو یہاں سے سفر کر کے جائیں گے، اتنا خرچہ کریں گے، 3 دن جانے میں لگیں گے، 3 دن آنے میں لگیں گے۔ تو آبائی گھر کو دیکھنے کی اتنی تمنا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہے، جو تمام گھروں سے بہتر گھر ہے، جو تمام گھروں سے مقدس گھر ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں کتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، ورنہ تو تصویر میں تو انسان دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا اصل دیکھنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ لوں۔ تو یہ اس کا تعلق کس سے؟ انسان کی چاہت سے، محبت سے اور تڑپ سے۔ اللہ تعالیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے فیصلے فرماتا ہے۔